آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 47۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم اپنے ایک قول، جسے قول زریں کہا جاتا ہے، جو کہ خطابت سے متعلق اور خطابت سے ریلیٹ ہے، اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے کچھ معروضات پیش کریں گے۔ اور وہ قول کیا ہے؟ وہ ہے کہ خطابت کی لغت میں لفظ جھجک ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ خطابت کی لغت میں لفظ جھجک ہے ہی نہیں، اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جملہ ہے، اس میں یہ مراد نہیں کہ خطابت کی کوئی ڈکشنری ہے، خطابت کی کوئی لغت ہے، جس طرح سے اردو کی لغت، انگلش کی لغت اور اسی طور پر عربک زبان کی لغت ہوتی ہے، اس میں الفاظ اس زبان کے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ خطابت کی کوئی لغت اور ڈکشنری ہے جہاں پر خطابت سے متعلقہ الفاظ موجود ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ والا لفظ موجود نہیں، بلکہ یہ ایک سمجھانے کے لیے اور لٹریچر کی زبان میں آپ سے محو گفتگو ہوں یہ جملہ بول کر۔ اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ معنی اور مفہوم یہ ہے کہ خطابت میں جھجک کا تصور نہیں۔ اب دیکھیں، میں نے لفظ بولا، جملہ بولا، قول جو ذکر کیا وہ ہے خطابت کی لغت میں لفظ جھجک ہے ہی نہیں۔ جھجک کا ہونا تو خطابت میں بڑے دور کی بات ہے، خطابت میں تو لفظ جھجک ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی شے کا وجود، اور ایک ہوتا ہے اس وجود کو ظاہر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ۔ تو میں نے عرض کیا کہ خطابت کی فیلڈ میں، خطابت کی لغت میں جھجک کا جو وجود ہے، شرم کا جو وجود ہے، خوف کا وجود ہے، اس کا ہونا تو درکنار، اس میں تو اس قسم کے الفاظ بھی نہیں پائے جاتے۔ یعنی سرے سے اس چیز کی نفی کرنے کے لیے یہ جملہ بولا گیا کہ خطابت کی لغت میں لفظ جھجک ہے ہی نہیں۔ عام بالکل سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خطیب کو بے خوف ہونا چاہیے، ایک خطیب کو بلا جھجک گفتگو کرنی چاہیے، اس کے انداز میں، قول میں، بول میں، انداز تکلم میں، انداز بیان میں، اور اس کی اس ٹیلنٹ اور صلاحیت میں نہ کسی قسم کا خوف ہونا چاہیے، نہ کسی قسم کی جھجک ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی قسم کی شرم ہونی چاہیے۔ بلکہ میں ایک جملہ بولتا ہوں، یہ جملہ درسگاہی جملہ ہے، یعنی عوامی جملہ نہیں ہے۔ درسگاہی جملے آپ سمجھتے ہیں جو احباب اپنے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرتے ہیں کہ بسا اوقات کسی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی خاص جملہ بولنا پڑتا ہے، حالانکہ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں اس کی شایان شان نہیں ہوتا، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ اس فیلڈ سے متعلقہ وہ جملہ نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے اسے بولنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے درسگاہی زبان میں عرض کروں گا کہ ایک خطیب کو بے شرم اور بے حیا ہونا چاہیے۔ جملہ کیا ہے کہ ایک خطیب کو بے شرم اور بے حیا ہونا چاہیے۔ اب میں اس جملے کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ پہلے تو میں نے کہا کہ اس جملے کا تعلق درسگاہی جو گفتگو ہے اس کے ساتھ ہے، کلاس کی گفتگو کے ساتھ ہے، عوامی گفتگو کے ساتھ نہیں ہے۔ تو استاد اور شاگرد کی جب کلاس ہوتی ہے، اس میں جو جملے تفہیم کے لیے بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ بے شرم بے حیا سے مراد کیا ہے۔ نمبر ایک تو آپ کو بڑا عجب لگا ہوگا کہ میں نے جملہ کیا بول دیا کہ خطیب کو بے شرم ہونا چاہیے، بے حیا ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اگر آپ کو لگا ہے تو لگا اس وجہ سے ہے کہ آپ پہلی بار اس حوالے سے یہ بات سن رہے ہیں، اور اگر میں اس کی وضاحت کروں جیسا کہ آپ ابھی ملاحظہ کریں گے تو آپ ایگری کریں گے کہ جملہ بالکل پرفیکٹ ہے، درست ہے، زبردست ہے۔ اور وہ وضاحت کیا ہے کہ دیکھیں، جب ہم کسی بھی موضوع سے متعلقہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہم الفاظ اور جملے بولتے ہیں ان کے معانی اور مطالب کا جو مفہوم متعین کیا جاتا ہے وہ سیاق و سباق کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، اور کس سینیریو میں بات کی گئی ہے تو پھر جا کر اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے بال،
ضال کہتے ہیں گمراہ کو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں جا بجا استعمال ہوا۔ سورۃ الفاتحہ اس کا سب سے آخری جو لفظ ہے وہ یہی ہے، وَلَضَّالِّينَ، یہاں پر گمراہی کے معنی میں ہے۔ یہی لفظ قرآن پاک میں سورۃ الفیل کی آیت نمبر 2 میں استعمال ہوا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں پر تضلیل بمعنی ناکام، نامراد، لفظ وہی ہے، مادہ وہی ہے، لیکن معنی کوئی اور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تیسری بار قرآن پاک میں استعمال ہوا سورۃ الضحیٰ میں 30ویں پارے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب آپ کو ضال پایا تو پھر آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہاں پر بھی لفظ ضال استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 13 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اس میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے لفظ ضال استعمال ہوا ہے، یعنی یہ مادہ ان کے لیے استعمال ہوا۔ اب آپ سوچیں کہ آیا مادہ ایک ہی ہے ان 3-4 جگہوں پر، تو کیا ہر جگہ پر معنی ایک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ سیاق و سباق کو دیکھ کر، شخصیت کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، سنیریو کو دیکھ کر کہ کس ضمن میں بات ہو رہی ہے اور کس سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر معنی اسی حوالے سے ہم متعین کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ضال استعمال ہوا، اس سے مراد العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، قطعاً رسول پاک علیہ السلام کا، یعنی ہم تو وہ لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتے نقل کرنے کے اعتبار سے بھی، تو گمراہ کا لفظ استعمال ظاہری طور پر ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کا یہاں پر یہ معنی قطعاً نہیں، بلکہ اس کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اپنی محبت میں سرگرداں پایا، اور جو حق ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو پانے کے لیے ہم نے آپ کو ہر ایک شے سے برگشتہ پایا، یعنی آپ ہر چیز کو چھوڑ چکے تھے ہماری محبت کی خاطر۔ تو یہ جو ضال کا معنی ہے رسول پاک علیہ السلام کے لیے، وہ اس معنی میں استعمال ہوگا۔ ضال کا جو لفظ ہے رسول پاک علیہ السلام کے لیے اس معنی میں استعمال ہوگا کہ آپ علیہ السلام وہ ہر شے کو گم کر چکے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے، محبت کی وجہ سے، محبت میں ہر شے کو بھول چکے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی خاطر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے حبیب آپ کو پایا کہ آپ گمراہ تھے، یعنی جو راہیں دیگر تھیں عام روٹین اور عام زندگی کی تھیں، آپ سبھی کے سبھی گم کر چکے تھے، حتیٰ کہ اپنے گھر بار کو گم کر چکے تھے، اپنے تعلق داروں کو گم کر چکے تھے، آپ اپنے علاقے کو گم کر چکے تھے، یعنی بھول چکے تھے، یعنی چھوڑ چکے تھے، یعنی اس سے آپ کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، اور آپ ہماری محبت میں غار میں آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اور خداوند قدوس کی محبت کو اپنے سامنے پاتے تھے اور اس کو تلاش کرتے تھے، سرگرداں رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب آپ نے سب کچھ گم کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور سب سے برگشتہ ہو گئے اور سب سے اوائڈ کر لیا، سب سے اجتناب کر لیا اور سب کو پسے پش ڈال دیا، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ فہدا، پھر ہم نے آپ کو راہ دکھائی، یعنی اپنی وحی سے منور کر دیا آپ کا سینہ، اپنی ذات عالی کی معرفت سے روشن کر دیا آپ کا قلب اطہر، پھر ہم نے آپ کو ہدایت کی راہیں عطا فرما دی۔ تو یہاں پر قطعاً یہ مراد نہیں کہ العیاذ باللہ رسول پاک علیہ السلام زندگی کے کسی بھی لمحے گمراہ تھے تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، قطعاً یہ معنی نہیں، بلکہ اس کا معنی وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ میرے پیارو لفظ ایک ہے، لیکن اس کا معنی کہیں پر اور استعمال ہو رہا ہے، سیاق و سباق کو دیکھ کر، شخصیت کو دیکھ کر، ذات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، اور کس ضمن میں بات ہو رہی ہے، کس سینیریو میں بات ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر اس کا معنی متعین کیا جائے گا کہ یہاں پر اس لفظ کا معنی کیا کیا جائے گا۔ اسی طور پر یہ جو لفظ میں نے بولا ہے کہ خطیب کو بے شرم بے حیا ہونا چاہیے، تو اس سے قطعاً مراد یہ نہیں کہ خطیب کے اندر جو ہم عام اپنی لینگویج میں، زبان میں، ماحول میں بے شرم اور بے حیا کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی بدتمیز،
یعنی بدتمیز. تو یہاں پر یہ معنی اور مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خطیب کے اندر شرم نہیں ہونی چاہیے. کون سی شرم؟ شرم سے مراد کے لوگوں کو دیکھ کر جو ہمیں شرم آ جاتی ہے، مجمع کو دیکھ کر شرم آ جاتی ہے، اسٹیج پہ آ کر ہمارے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، یہ چیزیں خطیب میں نہیں ہونی چاہیے. بے حیا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہم حیا کرتے ہیں نا، شیخ الحدیث صاحب کا، حضرت صاحب کا، علامہ صاحب کا، بڑے کا اور فلاں فلاں کا، ہمیں وہ جو شرم آ رہی ہوتی، جھجک آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کہا کہ بے حیا ہونا چاہیے. یعنی اس میں اس حوالے سے حیا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچتا رہے، سمجھتا رہے، دیکھتا رہے اور شرم محسوس کرتا رہے کہ یار فلاں شخصیت بیٹھی ہے میں کیسے بیان کروں، فلاں بیٹھا ہے میں کیسے بیان کروں. بلکہ اپنے اندر سے بے شرم اور بے خوف کا معنی اور مراد اس فیلڈ سے متعلقہ یہ ہے کہ اس نے جو خوف کا لباس، خوف کی قمیض پہنی ہے، وہ اس کو اتار کے آئے. اس نے جو جھجک کی بنیان پہنی ہے وہ اسے اتار کے آئے. اس نے جو شرم کا اور کسی سے حیا کرنے کا اور کسی سے ڈرنے کا اپنے اوپر لباس اوڑھ رکھا ہے، اس لباس کو اتار کر آئے اور بالکل ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، محفوظ رکھ کر، اپنے آپ سے ان چیزوں کو دور کر کے پھر مجمع کے سامنے آنا چاہیے. تو میرے پیارو، جھجک، ڈر اور خوف یہ انسان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں اور یہ قاتل ہیں آپ کے بڑھنے کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے. تو اس لیے آپ نے اس میدان میں جب آنا ہے، خطابت کے میدان میں، نہ تو آپ میں جھجک ہونی چاہیے، نہ آپ میں خوف ہونا چاہیے، نہ آپ میں شرم ہونی چاہیے، نہ آپ میں حیا ہونا چاہیے. تو یہ حیا سے میں نے اور شرم سے میں نے مراد کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ اس کا مطلب قطعاً نہیں کہ ہم آپ کو بے حیائی سکھا رہے ہیں. جو بے حیائی قرآن پاک نے ذکر کی کہ بے حیائی یہ ہوتی ہے، یا جو معاشرے میں ہم عرفاً سمجھتے ہیں، وہ معنی مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ علمی بات ہو رہی ہے. اہل علم سے میں محو گفتگو ہوں اور میں درسگاہ سے مخاطب ہوں. آپ احباب طلاب ہیں، شائقین علم اور شائقین فن ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، عامت الناس سے مخاطب نہیں ہوں. تو آپ نے اس کا جو معنی ہے وہ وہی سمجھنا ہے جو میں آپ احباب کے سامنے ذکر کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. اور نمبر 2 بات، کوئی شخص کہے گا کہ یہ جو لفظ بولا گیا ہے بے شرم اور بے حیا، تو اس کا بھی معنی وہی ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے. ارے نہیں، میں متکلم ہوں، میں کلام کرنے والا ہوں، تو میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی وہی وضاحت معتبر ہوگی کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ متکلم اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کی وضاحت وہ اسی کے وضاحت سمجھی جاتی ہے، نہ کہ کسی اور کی کہ کوئی اور سمجھتا کیا ہے. تو یہ خیر میں نے آپ کے سامنے اس کو کئی زاویوں سے پیش کر دیا. جو درسگاہی جملہ ہے اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کر دی کہ اس سے معنی اور مراد کیا ہے. باقی آپ میں سے جو آپ سن رہے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی اس کا الٹ معنی لے گا، اور کئی ایسے ہوں گے جو سچی طلب رکھتے ہوں گے، شائق ہوں گے اور اس فن کو جاننے، پہچاننے اور حاصل کرنے کے حوالے سے سنجیدہ اور سیریس ہوں گے. وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ میں مدعا کیا رکھتا ہوں، میں مقدمہ کیا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ میں کون سی شے ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں اور کس شے سے آپ کو آشنا کرنا چاہتا ہوں، اور کون سی شے آپ سے نکالنا چاہتا ہوں، اور کس شے کا درس اور سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ پورے پیشن کے ساتھ آپ خطابت کے میدان میں آئیں، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آئیں، بلا جھجک آئیں، بلا خوف آئیں، بلا تردد آئیں اور بنا کسی ڈر کے آپ خطابت کے میدان میں قدم رکھیں. اگر آپ اس میدان میں قدم رکھیں اور آپ ڈرتے ہوئے آئیں، سہمتے ہوئے آئیں، اسٹیج پہ آئیں تو ڈرتے ہوئے اور بیان کریں کپ کپاتی آواز کے ساتھ اور لرزہ بر اندام ٹانگوں کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا خطابت کے میدان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، خطابت کے فن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، خطابت کی فیلڈ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. خوف انسان کی جو کامیابی ہے اس کے لیے قاتل ہے اور اس کے لیے سد راہ مہیا کرتا ہے اور راہوں کو مسدود کر دیتا ہے. خوف آپ کے بڑھنے کے اندر بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہوگا اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم یہ خوف کس طرح سے دور کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پیارو، میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ خود اعتمادی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی دولت آپ سے خوف اور ڈر اور جھجک اور شرم کو دور کرتی ہے.
کیا چیز؟ خود اعتمادی، جس کو آپ کانفیڈینس کہتے ہیں۔ جتنا کانفیڈینس آپ کا ہوگا، جتنی خود اعتمادی آپ میں ہوگی، اتنا زیادہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہ کر لوگوں سے محو گفتگو ہو سکیں گے۔ اور جتنی زیادہ آپ میں ویکنس اور کمزوری ہوگی خود اعتمادی کے حوالے سے، کانفیڈنس کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اوپر آ کر حاوی اور طاری ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اس موقع پر آپ اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، وہ جملہ سونے پہ سہاگا ہوگا اگر آپ نے اس جملے کو پک کر لیا اور اس کی گہرائی میں اتر گئے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ خود اعتمادی خود کو حوصلہ دینے سے آتی ہے۔ خود اعتمادی خود کو حوصلہ دینے سے آتی ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مجھے حوصلہ دے گا، این خیالستو محالستو جنو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ آپ کی بات پہ ہنسیں گے، لوگ آپ کو نیچا گرانے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کا کانفیڈنس لوز کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو یہ کہنے کی جسارت کریں گے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، اتنا بڑا مجمع ہے وہاں کیسے بیان کریں گے، لوگ آپ کو ڈرائیں گے، خوف زدہ کریں گے۔ تو لا تخف، آپ نے لوگوں کی ان باتوں سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود کو اعتماد دلوانا ہے، خود کو تھپکی دینی ہے، خود کو اپریشیٹ کرنا ہے، خود کو حوصلہ دینا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اسی لیے میں نے جملہ بولا کہ خود اعتمادی خود کو حوصلہ دینے سے آتی ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو تھپکی دینی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ خود جب آپ کہیں گے نا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر آپ کر پائیں گے۔ جب آپ کہیں گے کہ میں اس میدان میں شیر بن کر ڈٹ سکتا ہوں، کھڑا ہو سکتا ہوں، تو پھر آپ سب کچھ کر جائیں گے۔ اور اگر آپ ہی کہتے رہے اندر سے کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے کام نہیں ہوگا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے بیان کرنا یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں نے بھئی آج تک اتنے بڑے مجمع میں بات نہیں کی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ جب اپنی نفی کرتے چلے جائیں گے نا، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپوسیبل ہے، یہ ناممکن ہے، کبھی میں نے اتنے مجمع کو فیس نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا گویا کہ آپ اپنے اس کانفیڈنس اور خود اعتمادی کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ جملہ بول کر کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں فیس نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اتنا مجمع نہیں دیکھا، میں نے کبھی اتنے مجمع کے سامنے بات نہیں کی، میں نے کبھی سپیکر کے سامنے بات نہیں کی، میں نے کبھی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بات نہیں کی، نہیں، یہ چیز آپ کی خود اعتمادی کی ٹانگوں کو کاٹے گی، آپ کو لولا لنگڑا اور اپاہج اور معذور کر دے گی، آپ چل نہیں سکیں گے، گھسٹ نہیں سکیں گے۔ میرے پیارو، آپ نے کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ کر سکتا ہوں۔ اور اس موقع پر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس حوالے سے مشق کریں۔ نمبر 1، خوف نہ کھائیں، وہ مجمع آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، یہ بس ایک اندر انسان کے کیفیت ہوتی کہ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بھئی کچھ بھی نہیں ہوتا، ارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان جب میدان عمل میں اترتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم پھر اس کے لیے راہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ قدم اٹھائیں تو صحیح، بلکہ کسی شاعر نے کہا تھا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو کمر تو باندھ، کمر تو کس، اور قدم اٹھا تو صحیح، ہمت دکھا تو صحیح، میدان عمل میں اتر تو صحیح، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے لیے راستے آسان کر دے گا۔ پھر تو نہیں ڈرے گا، بلکہ تیرے بول اور تیرے قول کے ذریعے سے زمانہ ڈرے گا۔ پھر تیری ٹانگیں نہیں کپ کپائیں گی، بلکہ تیری للکار سے باطل کی ٹانگیں کپ کپائیں گی۔ اور پھر تیرے ایوانوں میں لرزہ نہیں طاری ہوگا، بلکہ تیری گفتگو سے باطل کے ایوانوں میں لرزہ بپا ہوگا۔ اور پھر تو خوف نہیں کھائے گا، بلکہ تیرے جملوں اور تیرے لفظوں اور تیری باتوں سے باطل جو ہے خوف کھائے گا۔ اگر آپ اپنے اندر کانفیڈنس اور خود اعتمادی کو پیدا کریں گے، اگر اس پیشن کو پیدا کریں گے کہ میں کر سکتا ہوں، میں گفتگو کر سکتا ہوں، یہ کون سا کوئی مشکل بات ہے؟ میرے پیارو، اس کے لیے آپ کو مشق کرنا ہوگی، اس کے لیے آپ کو بولنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں گفتگو کرتے ہوئے کیسے لگتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے جو مختلف مقامات ہیں ان پر اپنی مشق کو بہتر کرنے کے لیے مختلف موقع محال کے موقع پر آپ کو گفتگو کر کے اپنی جھجک، اپنے ڈر، اپنے خوف کو دور کرنا ہوگا۔ پہلے آپ کو پریکٹس کرنا ہوگی، پہلے آپ کو مشق کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے گا، تاریخ میں لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، وہ اپنی بہنوں کو جو کہ ان کے گھر کے فرد تھیں، ان سے کہا کرتے تھے، ان کے گھر کے باہر میں چبوترا تھا،
جس کو ہم تھڑا کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس تھڑے پر کھڑے ہو کر وہ اپنی بہنوں سے کہا کرتے تھے کہ آؤ بہنوں، باہر کھڑے ہو کر چبوترے پر میں تقریر اور سپیچ کرتا ہوں، اور جب بھی میں کوئی بات کہوں تو آپ نے اس کے اوپر تالیاں بجانی ہیں۔ یعنی جس طرح ہماری مذہبی جو محافل ہوتی ہیں اس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیاسی حوالے سے زیادہ اس لائن میں جانا چاہتے تھے اور ان کا سیاسی ذہن تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تالیاں بجانی ہیں جیسا کہ سیاسی جلسوں میں ہوتا ہے، اپریشیٹ کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اور تائید کے لیے۔ تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد اپنے گھر سے باہر نکلتے اپنی بہنوں کے جھرمٹ میں، اور پھر اس چبوترے پر خود کھڑے ہوتے، بہنیں ساری کی ساری نیچے کھڑی ہوتی چبوترے کے سامنے، اور مولانا ابوالکلام آزاد اس چبوترے پر کھڑے ہو کر سپیچ اور گفتگو اور خطاب کیا کرتے تھے، ایسے جیسا کہ عوامی جلسے میں خطاب کیا جاتا ہے، ایسے جیسا کہ کسی قوم سے خطاب کیا جاتا ہے، اور سامنے قوم نہیں، ان کی اپنی ذاتی بہنیں کھڑی ہوا کرتی تھی، اور اس موقع پر جب وہ بات کرتے تھے کہ مسلمانوں کی قوم کو یوں کرنا چاہیے، بر صغیر کی قوم کے لیے یہ فیصلہ بہتر رہے گا، تو پھر نیچے کھڑی ان کی بہنیں تالیاں بجا کر اپنے بھائی کی تائید اور توثیق کیا کرتی تھی، حوصلہ افزائی کیا کرتی تھی۔ تو یوں ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اپنی جھجک، اپنا ڈر، اپنا خوف اتارا کرتے تھے اور اپنی مشق اور پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا، بڑی بڑی عوامی ریلیوں اور دھرنوں اور جلوسوں اور جلسوں اور کانفرنسز سے مولانا ابوالکلام آزاد خطاب کیا کرتے تھے، اور ان کے خطاب میں کسی قسم کی جھجک، کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کی شرم یہ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ خود اعتمادی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اور پورے پیشن کے ساتھ خطاب کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے کہ باطل اور مخالف ان کی باتیں سن کر، خطاب سن کر لرزہ بر اندام ہو جاتا تھا۔ ہم سوچیں کہ آیا ہم اپنے بیان، اپنے خطاب، اپنی خطابت کو بہتر کرنے کے لیے کتنی مشق کرتے ہیں، ہم کتنی پریکٹس کرتے ہیں؟ کبھی آپ اپنے کمرے کی کنڈی لگائیں اور لگانے کے بعد جب کوئی نہ ہو، آپ کھڑے ہو کر خطاب کرنا شروع کر دیں۔ خطاب ایسے کریں جس طرح قوم سے خطاب کیا جاتا ہے، خطاب ایسے کریں جیسے مجموعوں سے خطاب کیا جاتا ہے۔ آپ کبھی ادھر دائیں طرف رخ کر کے خطاب کریں، کبھی آپ سامنے کی طرف رخ کر کے خطاب کریں، کبھی آپ بائیں طرف رخ کر کے خطاب کریں، اور کبھی آپ تصور میں یہ سمجھے کہ اسٹیج پر بڑا جم غفیر ہے، قیادت کا، زعماء کا اور ملک و ملت کے بڑے نامور لوگوں کا، یہاں پر ایک جمگھٹا ہے، یہاں پر ایک گیدرنگ اور مجمع ہے اسٹیج پر، کبھی آپ ان سے مخاطب ہوں، یہاں پر کوئی نہیں ہوگا مگر آپ پھر بھی عالم تصور میں ان سے مخاطب ہوں، کبھی ادھر والوں سے مخاطب ہوں، کبھی پیچھے والوں سے مخاطب ہوں۔ تو یوں اگر آپ پریکٹس کریں گے، پھر جب وقت آئے گا آپ کا خطاب کرنے کا، آپ کی سپیچ کا، آپ کے بیان کا، آپ کا قوم کے ساتھ مخاطب ہونے کا، تو پھر آپ یہ پریکٹس آپ کی جو ہے یہ آپ کو اتنا اونچا لے جائے گی کہ آپ مجموعوں سے خطاب کریں گے مگر ڈریں گے نہیں، آپ قوموں سے خطاب کریں گے، آپ جھجک محسوس نہیں کریں گے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے لیکن آپ کی آواز کے اندر کوئی ارتعاش نہیں ہوگا، کوئی اضطراب اور بے چینی نہیں ہوگی، کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ آپ جب بات کریں گے پورے پیشن اور پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ کے جملوں میں طاقت ہوگی، آپ کے لفظوں میں طاقت ہوگی، آپ کی آواز میں طاقت ہوگی، اور آپ دبنگ انداز میں خطاب کریں گے، بات کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی پریکٹس ہوگی، جب آپ کی مشق ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات جو اکثر مشہور اور معروف ہے کہ ایک خطیب صاحب تھے، وہ کسی نے کہا، اس نے کہا جی میں نے بیان کرنا ہے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو کسی نے کہا کہ اس کی پریکٹس کریں۔ پریکٹس کہاں کروں؟ اس نے کہا بھی آپ کے پاس کھیت ہیں تو وہاں پر چلے جایا کریں، وہاں پر جا کر خطاب کیا کریں، اور جو سبزیاں ہیں، کھیت ہیں ان کے سامنے، اور اس طرح سے آپ کی مشق ہو جائے گی، پھر آپ مجمع میں آ کے بیان کرنا تو آپ جو ہے لوگوں کے سامنے خطاب کر سکیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ جب مجمع میں خطاب کرنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا، سوچا، سمجھا کہ میری کافی پریکٹس ہو چکی ہے۔ جب مجمع میں خطاب کرنے کے لیے آئے تو ان کی زبان چلی نہ، وہ خاموش ہو گئے اور گنگ ہو گئی، زبان ان کی بول نہ سکے۔ تو پھر انہوں نے، کسی نے پوچھا بھی آپ تو کہتے ہیں میری بڑی پریکٹس ہو چکی ہے، تو اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ بھئی مجھے آج پتا چلا کہ بندے بندے ہوتے ہیں اور گوبھی گوبھی ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال مشہور ہے۔ نمبر ایک میرے پیارو، میں آپ کو یہ بات بتاؤں بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ، یہ مثال بالکل فضول ہے، یہ مثال بالکل غلط ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشق کرنے والے اور جد و جہد کرنے والے
اور स्ट्रगल करने वाले, हिम्मत और कोशिश करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये उनकी उस प्रैक्टिस और जिद्दोजहद को सबोताज करने के लिए मिसाल घड़ी गई है। इस मिसाल को आप रिजेक्ट करें, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये गोया कि जो लोग मश्क करते हैं और कोई प्रैक्टिस करते हैं एक इनफिरादियत के माहौल में और खलवत के माहौल में, उनकी उस एफर्ट और मश्क और प्रैक्टिस की नफी है इस मिसाल के अंदर। इस मिसाल का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे प्यारो, बड़ी बड़ी शख्सियात अपने खलवत वाले माहौल में और अपने तन्हाई वाले माहौल में अपने कमरे में बैठकर मश्क करते हैं। बड़े बड़े खुतबा को मैंने देखा है कि वो बयान करने से पहले जहां पर अकेले होते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर एक मर्तबा हाथों के इशारे करते हैं और इसी तौर पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जब जाते हैं तो फिर किसी किस्म की झिझक और डर और खौफ नहीं होता। इस मिसाल का ताल्लुक किस चीज के साथ है? इसका ताल्लुक यह है कि आप फकत इसी पर इन्हिसार कर लें कि मैंने मजमे से कभी मुखातिब नहीं होना, बल्कि मैंने चीजों से मुखातिब होना है। तो फिर जाहिर सी बात है कि डर और खौफ तो होगा। तरीकाकार ये है, आप खलवत में, तन्हाई में मश्क करते रहें और फिर कभी कभी आप 2-3 बंदे बैठे हों, जुमा के बयान से पहले जो बैठे होते हैं उनके सामने 5 मिनट गुफ्तगू करें। कभी आप बच्चों में गुफ्तगू करें, कभी नाज़रे की क्लास पढ़ाकर आप गुफ्तगू करें, कभी शोबा हिफ्ज़ के बच्चों की छुट्टी के मौके पर आप गुफ्तगू करें, कभी आप अबुल कलाम आजाद की तरह अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को सामने बिठाकर उनसे मावे गुफ्तगू हो। तो आप जब छोटे छोटे मजमों से खिताब करेंगे, बच्चों से खिताब करेंगे, 2-3-4 अफराद से खिताब करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। गोया कि आगाज आपने इंसानों से नहीं करना, आगाज आपने चीजों से करना है। सामने दरवाजा है, दरवाजे से मुखातिब हो जाइए, दीवार है, दीवार से मुखातिब हो जाइए। बल्कि मैं आज के जमाने के हवाले से आपको एक बेहतरीन बात बता देता हूं और इसका सलूशन और हल अर्ज कर देता हूं। मेरे प्यारो, आप एक बड़ी सारी फ्लैक्स बनवाएं, फ्लैक्स बड़ी सारी बनवाएं, और उस फ्लैक्स के ऊपर आपने करवाना क्या है, उस दुकानदार से कहना है, डिजाइनिंग करने वाले से कहना है कि किसी भी किस्म का मजमा कि जिसका रुख, जिसकी निगाहें, जिसका मुंह मेरी तरफ हो, आपने उस फ्लैक्स के ऊपर उसकी पिक्चर लगा देनी है और पिक्चर लगा के आपने वो फ्लैक्स तैयार करवा लेनी है। जिस मखसूस कमरे के अंदर आप मश्क करेंगे, आपने उसकी दीवार पर उस फ्लैक्स को आवेजा कर देना है। छोटी फ्लैक्स नहीं होनी चाहिए, यानी जितनी दीवार है उसकी बकदर वो आपकी फ्लैक्स होनी चाहिए। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपकी फ्लैक्स का साइज यूं लेंथ में वो 10 फुट होनी चाहिए कम अज कम, और इस तरह चौड़ाई में आपकी फ्लैक्स तकरीबन 6 फुट होनी चाहिए। इतनी बड़ी फ्लैक्स आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से 10 फुट और इस तरह से 6 फुट फ्लैक्स होनी चाहिए, और उस पूरी की पूरी फ्लैक्स के ऊपर किसी मजमे की तस्वीर होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और ना हो। और जो मजमे की तस्वीर यानी लोगों की तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर से मुराद तस्वीरें नहीं लगानी। मुख्तलिफ किस्म के जलसे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो वहां पर जो कैमरामैन कैमरे को फोकस करके तस्वीर लेते हैं, पिक्चर खींचते हैं, तो आप देखते हैं कि वो मजमा अपने उस खतीब के सामने यूं करके आंखें उठाकर, सर उठाकर और उनकी तरफ निगाहें मरकूज करके उनको देख रहा होता है, यानी पूरा का पूरा मजमा। तो उस मजमे की जो तस्वीर खींची हुई है ना किसी ने, वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद होती हैं, तो वहां से उठाकर आपने पूरी फ्लैक्स के ऊपर उस तस्वीर को लगवा देना है और चस्पा कर देना है और उसको डिजाइनिंग में ले आना है। इसके अलावा कुछ और फ्लैक्स के ऊपर ना हो, यानी कि समझो कि एक आपने मजमे पर मबनी फ्लैक्स बनवानी है और फिर उसके बाद आपने उस कमरे में लगा देना है। फ्लैक्स के सामने खड़े होकर आपने खिताब करना है। अब जाहिर सी बात है कि उस फ्लैक्स के ऊपर क्या होगा, लोग बैठे होंगे, मजमा बैठा होगा और वो सारे के सारे ऐसे सर उठाकर बैठे होंगे और निगाहें आपकी तरफ मरकूज करके बैठे होंगे। तो फिर आप उनके सामने खिताब करें, फिर आप उनसे मुखातिब हों और आप उनसे मावे गुफ्तगू हों। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं मजमे वाली फ्लैक्स के ऊपर, तो यकीन जाने आपका डर, खौफ और झिझक ये काफी हद तक खत्म हो जाएगा और आपको फिर जो फिजिकल मजमा है, सच्ची मुची का मजमा है, उसके सामने जाकर बात करते हुए किसी किस्म का डर नहीं होगा, किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, किसी किस्म की शर्म नहीं होगी। ये मैंने आपको बेहतरीन हल बताया है कि आप जो है इस तरह से अपने घर पर, अपने दफ्तर में, अपनी दरसगाह में, अपने मखसूस कमरे के अंदर मश्क कर सकते हैं मजमे के सामने बयान करने की, मजमे के सामने खिताब करने की। ये बेहतरीन प्रैक्टिस है आज के जमाने में अल्लाह पाक की जात ने जो सहूलत अता फरमाई है उस हवाले से।
اب آپ کو گویا کہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں باہر کھیتوں میں نہیں جانا پڑے گا، آپ کو باہر کسی نہر پر نہیں جانا پڑے گا، کسی کھلے ماحول میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ آپ کو فلیکس لگا کر اپنے کمرے میں ہی آپ کے لیے اللہ پاک کی ذات نے گویا مجمع کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ دیکھنے میں بات، سننے میں بات بڑی شاید آپ کو عجب لگے، شاید آپ مسکرا رہے ہوں، یا شاید آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ کیسی بات کہہ دی۔ میرے پیارو، آپ تجربہ کیجئے، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خطیب بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب مقرر بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ میرے اس بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں، اور فالو کرنے کے بعد آپ نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے جو ثمرات ہیں اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو آپ نے اس کا ضرور اہتمام کرنا ہے پیارو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ ڈرتے رہیں گے، شرم محسوس کرتے رہیں گے اور جھجک کو اپنے اوپر طاری رکھیں گے، تو یاد رکھیے گا خطابت کے میدان میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ سوچیں کہ آپ کو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا، جھجک کس بات کی؟ آپ کون سا کوئی 2 نمبر سودا بیچ رہے ہیں، یعنی 2 نمبر باتیں اپنے منہ سے نکال رہے ہیں؟ جب باتیں آپ کی سچی ہیں، سچی ہیں، اتھینٹک ہیں، ثقہ ہیں، مستند ہیں، باحوالہ ہیں، کتاب و سنت کی ہیں، تو پھر آپ میں کانفیڈنس لیول تو بڑھ جانا چاہیے۔ ڈرے تو وہ شخص کے جس میں جو 2 نمبر سودا بیچتا ہو، ڈرے تو وہ شخص کے جو ملاوٹ زدہ چیز بیچتا ہو یا بات کرتا ہو اور اسی طور پر الزام لگاتا ہو، بہتان تراشی کرتا ہو یا وہ جھوٹ بولتا ہو۔ آپ تو سچائی پر مبنی کتاب و سنت کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، تو ڈر کس بات کا؟ یہ میں نفسیاتی طور پر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ اور اسی طور پر آپ نے کبھی بازار میں ہوکا لگانے والے کو سنا ہے؟ سبزی بیچنے والے کو سنا ہے؟ کیا وہ ڈرتا ہے؟ وہ کیا کپاتی آواز کے ساتھ ہوکا لگاتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ آلو لے لو، گوبھی لے لو، مٹر لے لو، یا اسی طور پر گول گپے بیچنے والا، کلفیاں بیچنے والا، امرود بیچنے والا، اور اسی طور پر لویا لیلن اسے خریدنے والا، کیا وہ ڈرتا ہے آواز لگاتے ہوئے؟ وہ تو بنا جھجک آواز لگا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈرتی ہوئی آواز کے ساتھ ہوکا لگائے گا نا، لوگ اس کے پاس نہیں آئیں گے، کسٹمر اور گاہک اس کے پاس نہیں آئیں گے، خریدار اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ میرے پیارو، اگر محلے میں سودا بیچنے والا، ریڑی والا، سبزی والا، وہ اپنا سودا بیچتے ہوئے اور اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہوئے جھجک اور ڈر اور خوف محسوس نہیں کرتا، کانفیڈنس سے، خود اعتمادی سے وہ آواز لگاتا ہے، ہوکا لگاتا ہے، سودا بیچتا ہے، تو آپ تو کتاب و سنت کا سودا بیچنے والے ہیں، آپ تو کتاب و سنت کو آگے پہنچانے والے ہیں، آپ تو کتاب و سنت کو دینے والے ہیں۔ تو آپ میں ڈر کس بات کا، آپ میں خوف کس بات کا، آپ میں جھجک کس بات کی؟ آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کتاب و سنت کی بات کرتے ہوئے؟ اور میرے پیارو، اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ لرزہ بر اندام ہو کر بات کریں گے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کپکپاتی آواز کے ساتھ بات کریں گے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نفسیاتی طور پر جب آپ یا کوئی بھی شخص کپکپاتی آواز کے ساتھ بات کرتا ہے اور لوز کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے، بات وہ سچی بھی کر رہا ہو، تو سننے والوں کو اس کی بات جو ہے جھوٹی معلوم ہوتی ہے، 2 نمبر بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ اور اسی طور پر آپ خود سوچیں کہ آپ جب لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہیں، آیا آپ لوگوں کو دیتے ہیں یا لوگوں سے کچھ لیتے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو دے رہے ہیں نا، تو بھئی دینے والے کو تو کانفیڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے، خود اعتمادی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہاں، جو لینے والا ہوتا ہے وہ ذرا شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے لیتے ہوئے۔ تو آپ تو لوگوں کو دے رہے ہیں، کتاب اللہ کا سبق دے رہے ہیں اور فرامین مصطفیٰ کا درس آپ دے رہے ہیں۔ آپ بانٹنے والے ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں، آپ لٹانے والے ہیں، آپ پلانے والے ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں، آپ جو ہے بانٹنے والے ہیں۔ تو آپ کو ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈر اور خوف تو لینے والوں کو ہونا چاہیے کہ جو کشکول لیے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارو، ان ساری کے ساری امثلہ کا اور تربیت کا اور اسباق کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر سے ڈر کو، خوف کو، جھجک کو دور کر دیں اور پورے پیشن کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پوری خود اعتمادی کے ساتھ ہم میدان خطابت میں اتریں اور کامیابی کے جھنڈے گاڑیں اور اس میدان کو جیتنے کی کوشش کریں، اور پورے کانفیڈنس اور خود اعتمادی کے ساتھ کتاب و سنت کی آواز لگانے کی کوشش کریں اور کتاب و سنت کی صدا ہر کان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس میں جھجک کو اور اسی طور پر شرم کو اور خوف کو ہرگز نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس کا اہتمام کریں گے اور جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ آپ یوں مشق کریں، ایسے مشق کریں، یہ کریں، وہ کریں، جب آپ ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے کہ میدان آپ کا ہوگا، میدان کے شاہ سوار آپ ہوں گے اور اس میدان کے ہیرو آپ ہوں گے،
اور اس میدان کو کامیابی سے سر کرنے والے آپ ہوں گے اور کسی بھی قسم کی آپ ویکنس اور کمزوری محسوس نہیں کریں گے۔ اس کے لیے مشق اور پریکٹس کو آپ نے لازمی اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ بڑی بڑی شخصیات کو جو آپ سنتے ہیں فرفر بولتے ہیں، تیز بولتے ہیں، بات پہ بات، جملے پہ جملہ پیش کرتے ہیں، دلیل پہ دلیل پیش کرتے ہیں، زبان رکتی نہیں، زبان تھکتی نہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ آج پہلی مرتبہ کھڑے نہیں ہوئے بیان کرنے کے لیے، وہ ایک عرصے سے خطاب کرتے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے باتیں کرتے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے زبان چلاتے آ رہے ہیں۔ مستقل جو ان کی پریکٹس اور مشق ہوئی ہے اس کے بل بوتے پر اور اس کی بنا پر ان میں کانفیڈنس بھی آتا ہے، خود اعتمادی بھی آتی ہے، تسلسل بھی آتا ہے، اور ساری کی ساری خوبیاں جو ایک خطیب میں ہوتی ہیں وہ ان میں آ جاتی ہیں۔ میں اور آپ مشق نہیں کرتے، زبان کو چلاتے نہیں، پریکٹس نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان نہیں ہوتا، مجھے شرم آتی ہے، جھجک ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ تو بھائی بولتے رہیں، مشق کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، مختلف زاویوں سے کریں، انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ آپ میدان خطابت کے شاہ سوار ثابت ہوں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔